للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سورہ قصص کی کچھ آیات آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ پہلے 75 نمبر آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور زمین، آسمان اور زمین میں کوئی پوشیدہ شے ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں موجود نہ ہو۔ اس واضح کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم حدیث جو حدیثوں میں ذکر کیا گیا کہ اللہ نے لوح کو پیدا فرمایا، قلم کو پیدا فرمایا، پھر قلم سے فرمایا، لوح مینس تختی، ایک بہت بڑی تختی، ایک بہت بڑی شیٹ سمجھ لیجئے، اور قلم سے فرمایا لکھ۔ اس نے عرض کیا رب کریم کیا لکھوں؟ فرمایا جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے سب لکھ دے۔ اس نے لکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ان کی تقدیریں لکھ دی۔ ایک روایت میں سرکار نے ارشاد فرمایا قلم قدرت لوگوں کا رزق لکھ کر خشک ہو چکا ہے، اب کسی پرہیزگار کی پرہیزگاری اسے بڑھا نہیں سکتی اور کسی کا فسق و فجور اسے کم نہیں کر سکتا۔ یہ اصل میں مسائل تقدیر ہیں، جن کو اگر تفصیلاً آپ سننا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ جا کے لکھیے گا تقدیر کا بیان بائے مفتی اکمل، تو اس میں آپ کو کافی تفصیل ملے گی۔ ابھی میں تھوڑا سی بات یہ عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں جو کچھ لکھوایا وہ دو طرح کا ہے۔ ایک وہ ہے جس میں ہمیں تھوڑا بہت قدرت و اختیار حاصل ہے، اور وہ ہیں نیکی بدی، ہدایت گمراہی، حرام و حلال، ایمان و کفر۔ ان کے اختیار میں اللہ نے ہمیں کچھ نہ کچھ اختیار دیا ہے، اسباب مہیا کر دیے ہیں ہدایت کے بھی اور گمراہی کے بھی۔ ہدایت کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے، اور ہم اپنے اعتبار سے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، قرآن، پھر حدیث، پھر علماء، مجتہدین، ان کی کتب، ان کے مضامین، یہ ہدایت کے لیے۔ اور علماء پیدا ہوتے رہیں گے اور قیامت تک ہدایت کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اس کے جانب مخالف اللہ تعالیٰ نے نفس ہے، شیطان، مخلوق، دنیا اور بہت ساری چیزیں جو رکاوٹ ڈالتی ہیں وہ سب پیدا فرمائیں، اور پھر ہمیں اختیار دے دیا چاہو تو یہ اختیار کرو، چاہے تو یہ اختیار کرو۔ لہذا ہم ان اختیارات کے اندر مجبور محض نہیں ہیں۔ اور دوسری جو چیزیں اس کے علاوہ اللہ نے لکھوائیں وہ سب وہ ہیں جس میں ہم مجبور کر دیے گئے۔ کون کہاں پیدا ہوگا، کس خاندان میں ہوگا، کب مرے گا، اس کی شادی کس کے ساتھ ہوگی، اس کی اولاد کتنی ہوگی، لڑکے کتنے، لڑکیاں کتنے، کتنا کھائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے لکھ دیتا ہے کہ یہ لڑکا ہوگا، یہ لڑکی ہوگی، یہ کتنا رزق کھائے گا، کتنا سانس لے گا، اور یہ کب مرے گا۔ یہ بہت ساری چیزیں مختلف حدیثوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہیں، تو اس میں ہمیں کوئی قدرت و اختیار حاصل نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہلے اس کو لے لیتے ہیں کہ جن میں ہمیں قدرت و اختیار حاصل نہیں ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیں تو پھر ہم کوشش کیوں کریں، پھر ہم عمل کیوں کریں، پھر ہم دعائیں کیوں کریں، جب ہے ہی وہ جو ہوگا ویسے ہی ہوگا۔ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ عقیدہ یہی رکھیے، اور اس پہ بے شمار دلائل ہیں، لیکن یہاں پہ اس وقت موقع نہیں ہے، لیکن قرآن و حدیث کے دلائل سے مزین میں چیز آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جو لکھوایا ویسا ہی ہوگا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے خود اس عقیدے کو بیان فرمایا، انہوں نے ہر چیز کی کوشش کی، دعا بھی فرمائی، جنگیں بھی کی، دنیاوی کسب وغیرہ بھی اختیار کیے، اور صحابہ کو اس کی ترغیب بھی دی۔ ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا، جب اس سرکار نے اسی طرح بات بیان فرمائی کہ یا رسول اللہ جب سب کچھ لکھ دیا گیا تو عمل کاہے کا رہا، ہم کیوں عمل کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عمل کرتے رہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی چیز آسان کرے گا جس کے لیے اس کو پیدا کیا، وہ آسان کر دے گا۔ تو عمل کرنے کا حکم ہے، عمل کرتے جائیں، لیکن اس پختہ یقین کے ساتھ اور پختہ عقیدے کے ساتھ اس کا نتیجہ وہ نکلے گا جو اللہ نے لکھوا دیا۔ اگرچہ بظاہر ایسا نظر آتا ہے جو زیادہ محنت کرتا ہے اس کو زیادہ پروفٹ ہو جاتا ہے، جو کم محنت کرتا ہے کم ہوتا ہے بظاہر، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تقدیر الہی کو ہم بدل سکتے ہیں، نہیں، یہ اللہ نے قسمت میں ایسا ہی لکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض وقت بہت ہی ذہین لوگ، محنت کرنے والے، وہ ناکام ہو جاتے ہیں، دیوالیہ ہو جاتے ہیں،
کرونا کے اندر کتنے لوگ ایسے ہو گئے، اور ایک غریب سا آدمی کی لاٹری لگ جاتی ہے بعض اوقات، اگر سے لاٹری جائز نہیں ہے لیکن کوئی بھی ایسا بانڈ وغیرہ لگ گیا، چلیں آپ یوں کر لیں، تو وہ ایک دم عروج پہ چلا جاتا ہے، یا اس کو اور کوئی ایسا منصب وغیرہ مل جاتا ہے، وراثت مل جاتی ہے، ایک دم عروج پہ آ جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہوتی ہے۔ اب رہے یہ اختیاری مسئلہ، اللہ نے جو لکھوا دیا وہ بھی ویسے ہی ہوگا۔ اگر کسی کو کافر لکھوایا تو وہ کافر ہی مرے گا، کسی کو مسلمان لکھوایا تو مسلمان ہی مرے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا تو کیا اس کا مطلب اس پہ بھی ہم مجبور ہو گئے؟ نہیں، بلکہ یہاں ایسا ہوا، علماء نے سمجھانے کے لیے بیان فرمایا کہ اللہ نے اپنے علم سے جانا کون کیا کرے گا۔ ایک شخص کو دیکھا وہ کفر اختیار کرے گا اور کفر پہ مرے گا، اپنی قدرت اختیار سے بس لکھوا دیا کہ یہ کفر پہ مرے گا۔ یہ اللہ کی وسعت علمی کی دلیل ہے، نہ کہ اللہ نے لکھوا کے مجبور کر دیا، بلکہ پہلے اپنے علم سے جانا اور یہاں لکھوا دیا۔ ایک کو دیکھا کہ وہ مسلمان فوت ہو رہا ہے تو لکھوایا، لکھو یہ مسلمان مرے گا، وہ مسلمان مرا۔ اس وجہ سے نہیں کہ لکھوایا، بلکہ اس وجہ سے کہ اپنے علم سے جانا کہ وہ اپنے قدرت و اختیار سے اسلام کو قبول کر کے فوت ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لکھوا دیا۔ اس کو یوں سمجھ لیں، اگر ایک پین ہو، میں اس پہ لکھ دوں یہ وہ پین اتنی سیاہی ہے کہ 1 سال تک چلے گا، اب میں نے اس پہ لکھوا دیا یہ پین 1 سال تک چلے گا، تو کیا میرے لکھوانے کی وجہ سے چلا ہے؟ یہ پہلے ہی چلنا تھا، بس بلا تمثیل سمجھانے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے پہلے مجھے علم ہوا کہ 1 سال چلے گا، میں نے لکھوا دیا، تو میرے لکھوانے سے تو وہ 1 سال نہیں چل رہا، وہ تو پہلے چلنا تھا، میں نے علم سے جانا اور اس کو لکھوایا۔ ایسے ہی فرض کر لیں ایک شخص ایک مووی دیکھ رہا ہو، اس نے دیکھا کہ آدمی چلا، ابھی کاغذ لے کر لیکن فیوچر کے الفاظ لکھ رہا ہے، یہ آدمی چلے گا، پھر وہ گڑھے میں گر گیا تو اس نے لکھا پھر یہ گڑھے میں گر جائے گا۔ اس بیچارے کی ٹانگ ٹوٹ گئی فلم میں تو اس نے لکھا کہ پھر اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، پھر لوگوں نے اس کو باہر نکالا، پھر لوگ اسے باہر نکالیں گے، پھر اس کو ایمبولینس میں ڈال کر ہاسپٹل کی طرف لے کے چلے، پھر ایمبولینس میں ڈالیں گے اور ہاسپٹل کی طرف لے کر جائیں گے، لیکن اچانک ایمبولینس میں آگ لگی اور وہ ختم ہو گئے، تو لکھا ایمبولینس میں آگ لگ جائے گی اور وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ اس نے لکھ کر تیار کر لیا۔ اب ایک دوست آیا، اسے کہا کہ تو دیکھ، لیکن پہلے یہ اپنے سامنے رکھ، پڑھتا جا، دیکھتا جا۔ اب اس نے دیکھا یہ شخص چلے گا، واقعی چل رہا، گڑھے میں گرے گا، واقعی گر گیا، ٹانگ ٹوٹ جائے گی، واقعی ٹوٹ گئی۔ تو یہ دوست اس سے کہنے لگا یار تو بڑا ظالم آدمی ہے، دیکھ تو نے کیا کیا لکھا اور ویسے ہی ہو رہا ہے، بیچارے کے اوپر کتنا مصیبت آ گئی۔ آپ کیا جواب دیں گے، یا اس کو کیا جواب دینا چاہیے؟ وہ یہی کہے گا نا کہ بھائی میں نے لکھوا کے ایسا نہیں کیا، میں نے تو پہلے دیکھا اور پھر لکھوا دیا۔ بلا تمثیل میں عرض کر رہا ہوں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے جانا، زید نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ نے لکھوایا کہ لکھو کہ اس دن یہ ظہر کی نماز پڑھے گا، اگر وہ نہ پڑھتا تو یہ لکھوا دیتا کہ وہ نہیں پڑھے گا۔ تو اس سے اللہ کے لکھوانے سے کوئی ہم مجبور محض نہیں ہو گئے، لیکن یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جو لکھوایا بالکل ویسے ہی ہوگا، وہ پلٹ نہیں سکتا ہے، وہ اس لیے کہ اگر اللہ نے علم سے جانا کہ ایک شخص کافر مر رہا ہے تو یہاں لکھوا دیا وہ کافر مر رہا ہے۔ اب وہ مسلمان کیسے مر سکتا ہے؟ اگر مسلمان مرے گا تو پھر اللہ کے علم کا نقص ظاہر ہوگا کہ اللہ نے تو اپنے علم سے جانا تھا کہ وہ کافر مرے گا اور وہی لکھوایا تھا، لیکن وہ تو مسلمان مر گیا، اس کا مطلب اللہ کو بھی معلوم نہیں تھا، چلا اللہ پر بھی یہ چیز مخفی رہی، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے بس آپ ذہن میں رکھیں، اس بات کو 2-3 دفعہ ذرا سن لیجئے گا تو آپ کو کافی باتیں سمجھ میں آئیں گی، اور اس کے علاوہ یوٹیوب پہ جو میں نے کہا اسے بھی آپ ذرا سن لیجئے، تو انشاءاللہ اس سلسلے میں بہت سے وساوس بھی دور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا، یہ آیت نمبر ہے 50، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جس نے اپنی خواہشات کی اتباع کی، خواہشات کے پیچھے چلا، بغیر ہدایت، اللہ کی طرف سے بغیر کوئی ہدایت حاصل کیے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ویسے تو یہ کافر کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کی اتباع کی کہ ہم نبی کی اطاعت نہیں کریں گے، ہم آزادانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جس گمراہی پر ہمارے بڑے تھے ہم اسی پر قائم رہنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون، جس نے اپنی خواہشات کی اتباع کی
اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل کردہ ہدایت کے بغیر، اور پھر ایسے سرکشوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ لیکن اس میں ایک مسلمان کے لیے بھی درس ہے، اور وہ درس یہ ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات پر چلنا یہ کبھی بھی بہتر نہیں ہوتا۔ اگر انسان، یعنی اب یہ سمجھ لیں کہ نفس کی خواہشات تین طرح کی ہوتی ہیں، ایک حرام خواہش، ایک اچھی خواہش، نیکی والی خواہش، اور ایک ہوتی ہے نہ حرام نہ نیکی کا کام۔ حرام جیسے گندی چیز دیکھنا، گندا بولنا، زنا کی خواہش، یہ نفس اگر کرے یہ حرام خواہشات ہیں۔ اور ایک ہے جائز، جیسے دل چاہ رہا ہے کہ چلو قرآن پاک کی تلاوت کر لوں، چلو درود پاک پڑھ لوں، چلو کوئی نعت سن لوں، اور نفس اس میں بڑا خوش ہے، بلکہ ویسے مشورہ فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے لیکن نفس کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہا، یہ نفس کی خواہش بہت اچھی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے مباح، نہ گناہ نہ ثواب، جیسے ٹھنڈا پانی پینا، چائے پینے کی خواہش، یہ منع نہیں ہوتی۔ تو یہ جو پہلی ہے، یہ اس خواہش کا اتباع کرنا گناہ ہے۔ اب چاہے وہ کفر کی خواہش ہو، اس کو اختیار کرنا، یہ تو تباہی ہے، چاہے حرام کام کی خواہش ہو، اگر ہم اس میں نفس کی اتباع کریں گے تو اس کا مطلب ہم نے اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کیا، ہم نے قرآن، حدیث، نبی کی بات کو نہیں مانا، علماء کی بات کو نہیں مانا، بلکہ اپنی خواہش کی پیروی کی، اور یہ تباہی مچا دیتی ہے۔ اگر کفر میں مبتلا ہو گیا خدا نخواستہ کوئی شخص پہ تو گیا کام سے۔ اس سے کم میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم نفس کی بہت ساری باتیں مان لیتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہمیں کفر کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے شیطان۔ اس لیے اس میں بہت اجتناب کرنا چاہیے، اور اپنے نفس کو مغلوب کرنے کے لیے کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ جو نفسانی خواہشات بیدار ہوتی ہیں، باطن سے مشورہ ملتا ہے یہ حرام کام کر لے، دیکھ لے، فلاں، یہ یاد رکھیں تباہی بربادی ہے۔ اپنے نفس کو مغلوب کرنا بڑا کمال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات صحابہ کرام جہاد سے تشریف لاتے تو آپ فرماتے کہ تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ گئے ہو، یعنی چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف، یعنی کفار سے لڑنا چھوٹا جہاد، اب آئے ہو تم بڑے جہاد کی طرف۔ وہ پوچھتے رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا اپنے نفس سے مقابلہ کرنا، اپنی خواہشات کو کچل دینا۔ نفس سے مطلب یہ ہے کہ اپنی جو ناجائز خواہشات ہیں ان کو دبانا۔ تو میں گزارش کروں گا کہ یہ میری قرب الہی کتاب آپ نے، جو اللہ تعالیٰ کے قرب کے راہ میں رکاوٹیں ہیں، ان میں اس کا بڑا اچھا بیان ہے۔ شیطان کا بیان ہے، شیطان کیا ہے، وہ کس طرح وسوسہ ڈالتا ہے، اس کی گرپ کیسے کمزور کریں گے، کس طرح اس کی گرپ مضبوط ہوتی ہے۔ ایسے ہی نفس کیا ہے اور کیسے یہ دب جاتا ہے، کیسے اس کو مغلوب کیا جاتا ہے، مغلوب کرنے کا فائدہ کیا ہے، نہیں کریں گے نفس ہم پر غالب آ جائے گا تو کیا کیا اخروی نقصانات ہوں گے، یہ اس کتاب میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اس میں بڑا اچھے طریقے سے ذکر کیا گیا ہے کہ کیسے نفس کو آہستہ آہستہ زیر کرنا چاہیے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا نفس کو مار دو، نفس کو مارنے کا مطلب ہوتا ہے اس کو مطیع و فرما بردار بنا لینا، ایسا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، یہ کہے یس، آپ کو یہ کام نہیں کرنا، ایسا جب ہو جائے تو یہ نفس مطیع و فرما بردار ہوتا ہے۔ تو اس کی بڑی تفصیل ہے جو انشاءاللہ آپ اس کتاب میں پڑھ سکیں گے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں، ہمیشہ میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ آپ ہماری کتاب قرب الہی پڑھیں، تصوف کے موضوع پہ بڑی بیسٹ بک ہے۔ اس کے علاوہ یہ طہارت کے مسائل و احکام بہت اچھی کتاب ہے، طہارت سے متعلق کتنے بھائی بہن میں اب افسوس ہی کر سکتا ہوں، ہم تو دیکھیں ہر وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کے فائدے کا ہے۔ اب ہماری بہنیں حیض کے بارے میں کویسچن کرتی ہیں، اتنے بیسک کویسچن، یقین کریں میں بعض اوقات سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ یہ تو ان کو 9 سال سے پہلے سیکھ لینے چاہیے تھے، اور اب ایج کتنی ہے جی؟ 36 سال، 40 سال، 45 سال، اور سوال بالکل بنیادی حیض سے متعلق، نفاس سے متعلق، اور نہ سیکھنے کی بنا پر گناہ کبیرہ کر رہی ہیں اور عرصے دراز سے کر رہی ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ایسے ہی کپڑے پاک کرنا، مختلف چیزیں پاک کرنا، تیمم، وضو، غسل، جسم کی صفائی سے متعلقہ، استنجا سے متعلقہ چیزیں، بہت ہی اچھی کتابیں اپنے گھر میں ضرور رکھیے۔ اس کے علاوہ میں گزارش کرتا ہوں یوٹیوب پر میری تفسیر ہے تدبر قرآن، اس کا ایپیسوڈ 1 سے دیکھنا شروع کریں، کیونکہ میں عوامی آدمی ہوں، ہر آیت پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو عوام کی ضرورت کی چیز ہے اس کو ذکر کروں۔ اور اس کے علاوہ درس بخاری آپ سنیں، حدیث کے قریب آئیں، وہ بھی ایپیسوڈ 1 سے دیکھیں، یوٹیوب پہ آپ کو میرا مل جائے گا۔ اس کے علاوہ
احکام شریعت آپ جانتے ہیں 20 سال سے یہ پروگرام چل رہا ہے اور 21واں سال الحمدللہ اسٹارٹ ہو گیا ہے۔ یہ پروگرام ایک پروگرام یا آدھا آدھا چلے، اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو دیکھ لیا کریں، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اس کے علاوہ ابھی میری اعتکاف کی کتاب آ گئی ہے، جن بھائی بہنوں نے لینی ہو یا اپنے لیے ثواب جاریہ کرنا چاہیں اور اس کو خرید کے تقسیم کرنا چاہیں، ان کو کنسیشن مل جائے گا۔ اور یہ میں آپ کو پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں، ان کتب سے کوئی میرا بزنس نہیں ہے، یہ میں نے لکھ کر دیا ہوا ہے کہ اگر میں اچانک مر جاتا ہوں تو ان کتابوں سے میری اولاد کو بھی نفع اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے اگر ہمیں کچھ نفع ہوتا ہے، مزید اس کو کتابیں چھاپنے میں لگا دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ ان کتابوں کو لیجئے، اور جیسے اعتکاف والی کتاب ہے، اچھی موقع کی مناسبت سے یہ کتاب ہے، اس کو خرید کر آپ تقسیم کریں۔ اور اگر آپ فرض کر لیں تقسیم نہیں کر سکتے، چاہیں تو پھر ہمیں بتا دیجیے گا، ہم آپ کو آپ کے لیے تقسیم کر دیں گے، اور یہ پہنچے گی معتکفین کے ہاتھ میں، وہ پڑھیں گے، اپنا اعتکاف کامل کریں گے، ثواب انشاءاللہ آپ کو اچھا حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ ہماری اکیڈمی کو جوائن کریں۔ آپ مارننگ کلاسز ہیں فزیکلی، اس میں آئیں، ایوننگ کلاسز ہیں، سنڈے میں کلاسز ہوتی ہیں، عربک لینگویج کورس ہے ہمارے ہاں، اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ آن لائن اگر آپ کورسز کرنا چاہتے ہیں، شارٹ کورسز، فرض علوم کورس بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ گروپ میں کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، علیحدہ پڑھنا چاہیں اپنے ٹائمنگ کے حساب سے تو علیحدہ میل فیمیل ٹیچر میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا۔ انگلش میں پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو ٹیچر دے دیں گے۔ اب دیکھیں، بس میں یہ اسی لیے گزارش کرتا ہوں، اب میں اور ہم لوگ اور کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے، یہ بتائیے۔ اگر اب بھی کوئی کمی ہے آپ ہمیں بتائیے، میں اس کو بھی کر دوں گا۔ اور میں مسلسل کام کر رہا ہوں، میرا ترجمہ قرآن کمپلیٹ ہو گیا، ابھی میں فائنل اس کو کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ وہ ترجمہ قرآن پڑھ کر دیکھیے گا، ایک بہت ہی نفیس اضافہ ہوگا تراجم قرآن کے اندر، اور آپ کہیں گے کہ واقعی یہ ترجمہ بہت اچھا ترجمہ ہے۔ اس لیے نہیں کہ میں نے کیا ہے، اس لیے کہ الحمدللہ میں چونکہ عوامی آدمی ہوں اور میں عرصہ دراز سے بیانات کرتا ہوں، عوامی ذہنی سطح پہ اتر کے میں پروگرام کرتا ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ کس طریقے سے ہمیں لکھنا چاہیے۔ ضرور اسے بھی آپ پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی بھی ناراض مت ہونا۔ اے اللہ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے، اپنے حبیب کا قرب عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں، گندی عادتوں، بری سوچوں سے نجات عطا فرما، ہمارے ظاہر، باطن، ذہن، قلب کو پاکیزگی کی، صفائی کی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ ہمیں فکر آخرت عطا فرما، موت سے پہلے پہلے اپنی قبور کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے والے اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی قبور کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنانے والے اعمال چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے گھروں پر، ہمارے گھر والوں پر بھی، ہماری پوری فیملی پر اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ہمارے بچوں کو بڑوں کا ادب کرنے، بڑوں کو بچوں پہ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خصوصاً ہماری اولاد کو ہر بری عادت، برے اخلاق، برے کردار، بری صحبت سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے تمام گھر والوں کو بھی نمازی بنا دے، قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے، ترجمہ تفسیر سے قرآن پڑھنے والا بنا دے، دین سے رغبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی آخرت کو اپنے پیش نظر رکھ کر اپنا طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک جتنے بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جتنے بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، ہر بے سہارا کو سہارا عطا فرما دے، جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں موجود ہیں ان کے اچھے رشتے دلوا دے، جن پہ قرضے ہیں ان کے قرضے دور فرما دے، جو بے جا مقدمات میں گرفتار ہیں نجات عطا فرما، جو جیلوں میں بے قصور بند ہیں انہیں رہائی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، جو دنیاوی وجوہات کی بنا پر آپس میں ناراض ہیں انہیں راضی فرما دے۔ اے پاک پروردگار، جو ہماری بہن، جو ہمارا بھائی پریشان ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، اللہ تو سب جانتا ہے، مالک اپنے حبیب کے صدقے میں رمضان کی ان مبارک ساعتوں کی برکت سے انہیں سکون عطا فرما، طبیعتوں کی بے قراریاں دور فرما دے، تمام فکریں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، ذہنی ٹینشنز دور فرما، طبیعت میں سکون عطا فرما دے، گھروں میں سکون عطا فرما۔ جو ہماری بہنیں شوہر کی بے رغبتی سے پریشان ہے، اللہ شوہروں کو اپنی بیویوں کی طرف راغب فرما دے،
جو ماں باپ اپنے اولاد کے صدمے سہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ اے پاک پروردگار، جو ہماری اکیڈمی سے، الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے مالی تعاون کرتے ہیں، اے اللہ جس طرح انہوں نے ہمیں سکون دیا، تیرے دین کے کام میں آسانیاں پیدا کی اللہ، تو ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ صلی اللہ